Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. آج ہم اپنے پیور ڈسکشن گروپ میں استقبال کرتے ہیں محترم طارق چوہان صاحب کا، جو کہ احمدی نظام اصلاح پسند کے بہت ہی سرگرم اور امپورٹنٹ رکن ہیں۔ اور آج کا موضوع گفتگو ہے کہ ہستی باری تعالی کا قرآنی تصور بمقابلہ نبوت کے دعوے دار حضرت زاہد خان صاحب کا خدا کا تصور۔ تو اس ٹاپک پہ کیا کہنا چاہتے ہیں محترم طارق چوہان صاحب، یہ سننے کے لیے ان کو دعوت دی جاتی ہے۔ تو آئیں محترم طارق چوہان صاحب، ویلکم، شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ میر فیصل صاحب۔ جیسا کہ آپ نے بیان کر دیا، آج ہم نے قرآن مجید کا جو تصور ہے ہستی باری تعالیٰ کے متعلق وہ پیش کریں گے، اور پھر اس کا مقابلہ کریں گے زاہد خان صاحب نے جو اپنا تصور پیش کیا ہے، اور خاص کر ان کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے اپنا جو تصور پیش کیا ہے۔ تو کیونکہ قرآن مجید کی تو بہت ساری آیات ہیں جس سے ہستی باری تعالیٰ کا پتہ چلتا ہے، لیکن میں نے اس پروگرام کے لیے وقت کی رعایت سے ایک خاص صورت، اور وہ چھوٹی سی صورت ہے، اس کا میں نے انتخاب کیا ہے، اور سورۃ الاخلاص اس کا نام ہے، کیونکہ اس چھوٹی سی صورت میں ایسے عظیم الشان علوم بیان کر دیے گئے ہیں جو معرفت الہی کے حصول میں انتہائی مددگار ہیں۔ اور اس کے متعلق روایات میں کہا جاتا ہے کہ اس صورت کا نزول 2 دفعہ ہوا، ایک دفعہ مکی دور میں اور ایک دفعہ مدنی دور میں۔ اور اس صورت میں جو بہت سے بیان کردہ مضامین ہیں، باوجود ہے کہ یہ چھوٹی سی صورت ہے، اس کے حوالہ سے جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کے 19 نام تجویز کیے ہیں، لیکن ان میں سے چند نام میں صرف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک نام ہے سورۃ التفرید، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور فرد ہونے اور تثلیث وغیرہ کی تردید اس صورت میں کی گئی ہے۔ سورۃ التجرید، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لاثانی ہونے کا بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ التوحید، کیونکہ توحید کا واضح بیان اس میں ایسی طریقے سے بیان کیا گیا ہے جو کسی دوسری کتاب میں نہیں ہے۔ اور سورۃ الاخلاص، جیسا کہ عام طور پہ اس کو سمجھا جاتا ہے، یہ نام اس لیے ہے کہ اس کے اندر، اس کو پڑھ کے انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ سورۃ النجات، کیونکہ اس بات پر پورا یقین رکھنے سے کہ خدا ایک ہے، انسان نجات پا جاتا ہے۔ سورۃ الولایہ، کیونکہ یہ صورت پورے علم اور عمل اور معرفت کا ذریعہ ہو کر انسان کو درجہ ولایت تک پہنچا جاتی ہے۔ اور پھر سورۃ المعرفہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم اسی کلام کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ ایک شخص نے جب نماز پڑھتے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو سن کر فرمایا کہ اس شخص نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی۔ اور پھر ایک اور نام اس کا سورۃ الجمال ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور جمال اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کا جمال اس میں کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا احد، صمد، لم یلد ولم یولد ہونا۔ بالکل صحیح کہا محترم طارق چوہان صاحب آپ نے۔ بے شک سورہ اخلاص 1 یا 2 لائن میں شاید آ جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور واقعی میں ہی یہ سمندر کی گہرائی لیے ہوئے ہے اور بہت ہی کلیئر اسٹریٹ فارورڈ آیت ہے۔ پلیز بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، شکریہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اس کی تلاوت بھی کر دی، سورۃ الاخلاص کی۔ اور اس کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی سی صورت ہے یہ قرآن مجید کے تیسرے حصہ کے برابر ہے،
اور جس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں دو اہم فتنوں کا سد باب کیا گیا ہے، ایک فتنہ شرک اور ایک فتنہ دہریت۔ اور چونکہ قرآن کریم کا اصل مقصد ہی توحید کو ثابت کرنا ہے اور غلط عقائد کو مٹانا ہے، اس لیے اس صورت میں نہایت جامع الفاظ میں چونکہ مختصر طور پر یہ اہم مضمون بیان کر دیا گیا ہے جو انسان کے لیے مدار نجات ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کے تیسرے حصہ کے برابر ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ شروع ہوتی ہے یہ صورت قل هو اللہ احد، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یعنی ہر زمانہ کے مسلمان کو ہم حکم دیتے ہیں کہ تو دوسرے لوگوں سے کہتا چلا جا کہ پکی اور اصل بات یہی ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ اور احد کا جو لفظ ہے وہ عربی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ اردو میں تو اس کا نہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن اردو میں اس کا وہ مفہوم بیان نہیں ہوتا جو احد سے ہوتا ہے، کیونکہ احد اور واحد میں فرق ہے۔ کیونکہ واحد جب ہم کہتے ہیں تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ واحد کے بعد دوسرا ہوگا، تیسرا ہوگا، لیکن احد ایک ایسا لفظ ہے جو اپنی ذات میں اکیلا ہے اور اس کے بعد کوئی نہیں، نہ اس سے پہلے کوئی ہے نہ اس کے بعد کوئی ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ لفظ احد استعمال کیا ہے جو ایک بہت ہی جامع لفظ ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی صفات وحدانیت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اخلاص میں کامل توحید کو پیش کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات کہ وہ موجود ہے، اور خدا تعالیٰ کی ذات منفرد ہے، وہ اکیلا ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں، وہ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی پالنے والا ہے، ایک ہی رب ہے، اور اس کی صفات میں بھی کوئی اس کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ تو یہ مختصر طور پر توحید کا جو لب لباب ہے وہ اس میں پیش کر دیا گیا ہے۔ یہ کل اس کے لیے استعمال ہوا ہے کہ یہ ایک ایسا پیغام ہے، توحید کا ایک بنیادی پیغام، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہر شخص یہ بتاتا جائے، یہ منادی کرتا جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، کیونکہ اگر وہ ایک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، نہ اس سے پہلے کوئی ہے نہ اس کے بعد کوئی ہے، تو پھر ہر شخص، ہر انسان کو یہ خواہش ہوگی کہ میں اس سے اپنا تعلق پیدا کروں۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی پیغام ہے انسانوں کو کہ تم لوگ جو مختلف خیالات میں مبتلا ہو، طرح طرح کے اٹکل پچو تھیوریاں ایجاد کرتے ہو، اور نئے نئے فلسفے اور نقطے معلوم کرتے ہو، اور خدا تعالیٰ کی کنہ کو معلوم کرنا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ وہ اپنی ذات میں احد ہے، اکیلا ہے، اور اپنی صفات میں اکیلا ہے، نہ اس سے پہلے کوئی ہے نہ اس کے بعد کوئی ہے، نہ وہ کسی سے مشابہ ہے نہ کوئی اس سے مشابہ ہے۔ پھر فرمایا اللہ الصمد، کہ اللہ وہ ہستی ہے جس کے سب محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور صمد کے لفظ میں الرفیع یعنی بہت بلند ہستی کا مطلب بھی آ جاتا ہے، اور صمد ایک ایسی ہستی ہے جس کے سب محتاج ہوں، اور یہ اسی مضمون کا تسلسل ہے، کیونکہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، پہلی جو آیت ہے کہ قل هو اللہ احد، یہ ایک طرح کا اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ احد ہے، اکیلا ہے اپنی ذات میں اور ایک ہی ہے، اور اس کے دعویٰ کی پھر یہ دلیل پیش کی گئی ہے کہ وہ صمد ہے، کیونکہ وہ اکیلا ہے اس لیے وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ اور پھر جب اللہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں، ہر شے اس کی محتاج ہے، ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، جو ہمارے سب کام پورا کرتا ہے، وہ ہمیں پالنے والا ہے، وہ ہمارا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رب بھی ہے، تو پھر کسی اور کو رب تسلیم کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور خدا ہے تو وہ لغو خدا ہے، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ حیثیت اسی کی ہوگی جو اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اکیلا ہے،
اور ہر شے اس کی محتاج ہے۔ اگر ہم یہ بات ثابت کر دیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ خود بخود ثابت ہو جائے گا کہ پھر خدا تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں، ہم مختلف چیزوں کے محتاج ہیں، خوراک، پانی، ہوا، چھت، ہر چیز کے ہم محتاج ہیں، ایک دوسرے کی مدد کے محتاج ہیں۔ اور جانوروں کو دیکھیں، وہ ایک محتاج ہیں ہر چیز کے۔ اور ذرات، باریک سے باریک ذرات، ایٹم کے اندر آپ چلے جائیں، اگر الیکٹرون، پروٹون، تو وہ ہر کوئی ایک دوسرے کے اوپر اثر ڈال رہے ہیں۔ اور سورج کو دیکھ لیں تو وہ جو گیسز کا محتاج ہے، اس کے اندر جو دھماکے ہو رہے ہیں، وہ اس کے حجم کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ تو تمام سیاروں کو، تمام کائنات کو آپ دیکھ لیں تو وہ ہر کوئی، ہر ستارہ، ایک سیارہ ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ تو جس سے ہم جتنا بھی غور کرتے جائیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں، اس سب کی سب کسی چیز کی محتاج ہیں۔ اور ہمیں یہی نتیجہ ہمیں نظر آئے گا کہ خدا تعالیٰ جو ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور رب العالمین ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور یہ جو صمد کی صفت ہے، اس کے اندر رحمانیت بھی مضمر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احد ہونے کی دلیل ہے، اکیلا ہونے کی دلیل ہے۔ اور صمد کے ایک معنی یہ بھی ہیں الدائم، یعنی ابدی، کہ وہ اول بھی ہے اور وہ آخر بھی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس سے پہلے کوئی وجود تھا نہ بعد میں ہوگا، بلکہ وہی ہے جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ توحید کے مضمون کو مزید کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا۔ تو جو صمد ذات ہوتی ہے، جو کسی کی محتاج نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ اس کو کسی نے بنایا ہو، نہ جنا ہو، نہ وہ کسی کو جنے، کیونکہ اس کے اندر پھر ایک طرح کی محتاجی آ جاتی ہے۔ مثلا بچہ پیدا کرنے کے لیے مرد اور عورت کی ضرورت ہوتی ہے، اور پیدائش کا مقصد جو ہے، اس کی غرض وہ بھی اسی کے لیے ہے کہ انسان چونکہ خود ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی نسل اپنے چلانا چاہتا ہے۔ تو یہ بھی جو بات ہے وہ بتاتی ہے کہ انسان صمد نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ صمد ہے، کیونکہ اس نے نہ کسی نے اس کو پیدا کیا، نہ اسے کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور مثلا سورج، چاند، پہاڑ، دریا وغیرہ وہ بھی ایسے ہیں جو جنہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، لیکن وہ تخلیق کیے گئے ہیں، اور وہ قائم رہیں گے جب تک ان کی ضرورت نہیں، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے ان کی نسل بھی آگے نہیں چلتی۔ مثلا سورج کوئی بچے نہیں دیتا، یا چاند یا زمین کوئی بچے نہیں دیتی، لیکن اپنے وقت پر جب ان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو وہ ایک دن وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ بس اگر کسی کا نہ باپ ہو نہ بیٹا ہو، تو اس کے متعلق پھر یہی نتیجے کے اوپر ہم پہنچتے ہیں کہ وہ غیر فانی ہے، اور اپنی ذات میں وہ مکمل ہے اور احد ہے، اور اس کا کوئی ثانی نہیں۔ لم یلد لم یلد لم یولد لم یلد ولم یولد کہہ کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قائم رہنے والا ہے، اور اس کی طاقتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ اس کا کوئی قائم مقام وجود پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے کوئی بیٹا نہیں جنا۔ اور اس طریقے سے وہ ہمیشہ سے صمد رہے گا، کسی کا محتاج نہیں ہوگا، مگر سب اس کے محتاج رہیں گے۔ پھر اس کی آخری جو آیت ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں اس کا کوئی بھی شریک کار نہیں۔ اور کفف کے معنی ہوتے ہیں کہ مثیل اور برابر کا درجہ رکھنے والے کے، اور اللہ تعالیٰ کے برابر کا درجہ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، احد ہے۔ یہ جو کفواً لم یکن لہ کفواً احد کا جو جملہ ہے، یہ
ایک طرح کی پہلی آیت جو ہے اس کے مضمون کو ریپیٹ کرنے کے لیے لایا گیا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی ہستی پیدا نہ ہوئی ہو اور آگے بھی اس نے کسی کو پیدا نہ کیا ہو تو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید ایسی ہی کوئی اور ہستی بھی موجود ہو، اور اس شبہ کا ازالہ اس آیت میں کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ خدا کسی کا بیٹا نہیں یا خدا کا آگے کوئی بیٹا نہیں، بلکہ اس کی مثل اور اس کے مشابہ بھی کوئی نہیں۔ اس بات کی دلیل یہ دی ہے قرآن مجید میں کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی سورہ انبیاء میں، کہ اگر دو مماثل ایک جیسی ہستیاں ہوتی تو دنیا میں فساد پڑ جاتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی اور نہیں ہے، کیونکہ اگر دو خدا ہوتے تو ان میں ہر وقت جھگڑا ہی رہتا، اور ہم چونکہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک ہی قانون چل رہا ہے ہر جگہ، جس کا جو یہ بات ظاہر کرتی کہ اس کا بنانے والا، اس کا خالق، اس کا مالک رب العالمین ایک ہی خدا ہے، وہ اپنی ذات اور اپنی صفات میں احد ہے۔ اور پھر خدا تعالیٰ کو ایک انٹرنیشنل ہستی کے طور پہ پیش کیا گیا ہے جو بین الاقوامی ہے، جس کا مظاہر سے کوئی تعلق نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ لقمان میں، یعنی اگر تو ان سے پوچھے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نام لیں گے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ جو بھی نام لیں گے، بھگوان کہیں گے یا کوئی اور نام لیں گے، واحد گرو کہیں گے، تو ان کا اشارہ اللہ ہی کی طرف ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں، کیونکہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وہ رب العالمین ہے، اور دنیا کی ساری قومیں کسی نہ کسی نام سے اس کو مانتی اور تسلیم کرتی ہیں۔ اور پھر انسانی فطرت کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ انسان کا دل دو وجوہات کی وجہ سے کسی ہستی کی طرف کھینچتا ہے، ایک اس ہستی کا حسن اور دوسرا احسان، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات اس کی صفات ربوبیت، رحیمیت اور رحمانیت سے جھلکتے ہیں، اور حسن باری تعالیٰ اس کی وحدانیت اور اس کی عظمت اور بزرگی اور صفات ہیں، جیسا کہ یہ صورت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ عقلی طور پر شراکت چار قسم کی ہوتی ہے۔ ایک شراکت یہ ہوتی ہے جو عدد میں ہوتی ہے، اور ایک جو مرتبہ میں ہوتی ہے، اور ایک جو نسب میں ہوتی ہے، اور ایک جو فعل اور تاثیر میں ہوتی ہے۔ تو یہ سورۃ الاخلاص میں ان چاروں قسموں کی شرکت سے خدا کا پاک ہونا بیان فرما دیا گیا ہے، اور یہ کھول کر بتلا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عدد میں ایک ہے، دو یا تین نہیں، اور وہ صمد ہے، یعنی بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ منفرد اور یگانہ ہے، اور تمام چیزیں جو اس کی مخلوق ہیں وہ سب کے سب اس کی محتاج ہیں۔ اور پھر یہ کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں، تاکہ بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی شریک ٹھہر جائے، اور یہ بھی کہ اس کا کوئی باپ نہیں، تاکہ باوجہ باپ ہونے کے اس کا کوئی شریک بن جائے، کیونکہ اگر باپ ہے تو وہ بھی خدائی میں شریک بنے گا، اور اگر بیٹا ہے تو وہ بھی خدائی میں شریک بنے گا۔ اس لیے فرما دیا کہ لم یکن لہ کفوا احد، یعنی اس کے کام میں کوئی اس سے برابری کرنے والا نہیں، تاکہ اس کے فعل میں بھی کوئی اس کا شریک نہ ہو۔ سو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو چاروں قسم کی شراکت ہو سکتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو پاک قرار دیا ہے اور وحدہ لا شریک قرار دیا ہے۔ اور پھر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، جو کہ بالکل ہی غلط خیال ہے، کہ جب ہم خدا تعالیٰ کی ایسی تعریف کرتے ہیں اور اس کی ایسی خصوصیات بتاتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ اس کو کہیں محدود کیا جا سکے، کیونکہ ہماری آنکھ تو وہی چیز دیکھ سکتی ہے جو ایک جگہ محدود ہو۔ اور اس کے متعلق ایک روایت بھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا نور انا اراہ،
کہ وہ ایک نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو وہ لوگ جو اس طرح کی کہانیاں بناتے ہیں وہ بالکل غلط ہیں، انہوں نے خدا تعالیٰ کی ذات کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ انتہائی جاہلیت ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ انسانی آنکھ جو کہ بہت ساری چیزیں نہیں دیکھ سکتی، وہ خدا تعالیٰ کی محیط کل ذات کو دیکھ سکتی ہے، جو تمام کائنات پر محیط ہے۔ انسان اس کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ صرف ایک مختصر سی قرآنی صورت ہے جس میں بیان کردہ صفات الہیہ انسانی دل کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور انسان کے دل میں ایک شدید خواہش پیدا کرتی ہیں کہ ایسی خوبصورت اور قادر مطلق ہستی سے انسان کوشش کر کر ایک گہرا تعلق پیدا کرے۔ مگر اس کے مقابل زاہد کذاب صاحب چونکہ معرفت الہی سے انتہائی بے بہرہ شخص ہے، اس لیے اس کا پیش کردہ خدا کا تصور بھی انتہائی بودا اور لغو ہے، جیسا کہ میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ زاہد کذاب نے کتاب ایک لکھی، نیو ہیومن ایرا، اور اس میں لکھا ہے کہ خدا کے مختلف مراحل ترقی کے اور اس کے اصل کردار، یہ اس کا 5واں باب ہے۔ اس میں اس نے لکھا ہے کہ زاہد خان کا خدا کس طرح پیدا ہوا، جو کہ انتہائی مدح کے تصور ہے۔ جی، یہ زاہد خان صاحب یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ جو ان کا جو خدا ہے اس نے مجھے یہ ساری باتیں بتائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سرد اندھیرے تھے پہلے، جس کے بے ترتیب آوارہ ذرات جو اس زاہدی خدا کے وجود میں آنے سے پہلے سے موجود تھے۔ یعنی یہ جو سرد اندھیرے کے بے ترتیب آوارہ ذرات جو تھے، یہ خدا کے وجود سے پہلے ہی سے ہی موجود تھے، یہ زاہد خان صاحب کے اپنے خیالات کے مطابق۔ اور پھر یہ زاہد کذاب صاحب یہاں پہ بھی کشمکش کا شکار ہے۔ پہلے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ذرات جو ہے لائف فورس ایلیمنٹ تھے، یعنی زندگی بخش ذرات تھے، عناصر تھے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ڈیڈ میٹر تھا، یعنی مردہ مادہ تھا جو ذرات سے خود بخود وجود میں آتا ہے۔ لیکن زاہد خان صاحب یہ ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ یہ زاہدی خدا پہلے یہ یعنی زاہدی خدا کے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ زندگی بخش ذرات موجود تھے، اور جن کا خالق زاہدی خدا نہیں تھا۔ یعنی زاہد خان کے خدا جو ہے اس کے ابھی وجود ہوا بھی نہیں تھا، اس کا وجود سوچا بھی نہیں تھا گیا تھا، تو پہلے سے یہ کائنات موجود تھی جو سرد اندھیروں میں تھی، اور جس میں یہ لائف فورس ایلیمنٹ تھے، زندگی بخش عناصر موجود تھے، یعنی خدا سے پہلے۔ تو اب دیکھیں یہ کس طرح کا خدا کا تصور ہے کہ ایک کائنات اس کے خدا کے سے پہلے ہی موجود ہے، تو اس خدا کی پھر ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ ہر شخص یہ سوال کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ذرات تھے، جو سرد اندھیروں میں یہ ذرات تھے جو ادھر ادھر آوارہ گردی کر رہے تھے، تو یہ پھر ملے خود بخود، تو اس سے پھر زاہدی خدا کا جو وجود ہے وہ ہوا۔ اور پہلی سٹیج اس کی یہ تھی کہ وہ ایک لاشعور وجود تھا، یعنی ایک چیز تھا جس میں عقل اور شعور کچھ نہیں تھا، اور پھر اگلی سٹیج میں ہوا کہ وہ شعور میں آیا زاہد خان کا خدا۔ اور پھر یہ اپنے زاہد خان صاحب اپنے خدا کی بے بسی ظاہر کرتے خود ہی بتا رہے ہیں کہ وہ زاہد خان کا خدا سرد اندھیروں سے نکلنا چاہتا تھا لیکن نکل نہیں رہا تھا۔ تو ایسا بے بس خدا جو سرد اندھیروں کا قیدی تھا اور بہت کوشش سے بیچارہ وہاں سے نکلا، تو وہ کسی کا کیا بھلا کر سکتا ہے؟ ایک لغو خدا کا تصور ہے جو زاہد خان دے رہا ہے، اور قرآن مجید کا تصور دیکھیں کیسا خوبصورت ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں ایسے پرفیکٹ خدا کے ساتھ اپنا تعلق رکھوں جو ہر چیز جس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ اور ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ جو علم خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے
وہ علم ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک پرفیکٹ ذات ہے۔ لیکن جو علم انسان نے اٹکل پچو سے خود ہی گھر بیٹھ کے بنایا ہوتا ہے، تو اس میں اس طرح کے پھر جھول ہوتے ہیں۔ اور ابھی میں آپ کو مزید بیان کروں گا کہ زاہد خان کے اپنے خدا کے تصور کی اس نے خود ہی نفی کی ہوئی ہے، کیونکہ زاہد خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ خدا کا پیدائش کا، زاہد خان کے خدا کی پیدائش کا قصہ خود خدا نے مجھے سنایا۔ آپ غور کریں کہ زاہد خان کا خدا تو کچھ تھا ہی نہیں تھا، وہ تو ذرات کی پیداوار ہے، اور اصل میں اس کے خدا تو یہ ذرات ہیں، اندھیرے کے ذرات، لائف فورس ایلیمنٹ جو سرد اندھیروں میں تھے، وہ اصل میں خدا تھے۔ اور پھر ان کو بھی پیدا کرنے والا کوئی اور ہوگا، وہ اصل میں خدا ہوگا۔ تو زاہد خان کی یہ تصور جو ہے وہ انسان کو کنفیوز کر دیتا ہے کہ میں اندھیروں کو پیدا کرنے والے خدا کو پوجوں، یا اندھیروں کو پوجوں، یا ان ذرات کو پوجوں جو لائف فورس ایلیمنٹ جس کو کہا جا رہا ہے، یا پھر اس خدا کو پوجوں جو ان سب کا بچہ ہے۔ تو یہ جب کنفیوژن انسان کو ہوتا ہے تو وہ انسان پھر اس خدا اور اس تصور کو پھر ٹھوکر مار دیتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر یہ خدا، زاہد خان کا خدا جو کچھ نہیں تھا اور پھر لا شعور میں سے شعور میں آیا، اس بیچارے کو کیسے پتا کہ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس کو کسی نے بتایا ہی ہوگا نا، کیونکہ اس کو تو شعور ہی نہیں تھا۔ خود زاہد خان خود کہہ رہے کہ اس کو شعور نہیں تھا۔ یہ ذرات کی پیداوار ہے اور پھر شعور میں آیا، اور اس سے پہلے اس کو کیا پتا کیا ہوا ہے؟ تو کیا اس کو اس کے ماں باپ اندھیروں نے بتایا ہے کہ بیٹا تم ایسے پیدا ہوئے تھے؟ یہ دیکھیں کس طرح کا جھوٹ ہے جو زاہد خان بولتا ہے اپنے خدا کا، جو انتہائی مرکزی کردار ہوتا ہے ہر مذہب کا، کہ خدا کا اس میں کیا تصور ہے۔ کیونکہ جو خدا کا آپ کا تصور ہے ویسی ہی روحانی ترقی آپ کو نصیب ہوگی۔ لیکن زاہد خان کا جو تصور ہے یہ اس نے اپنے گھر میں بیٹھ کے بنایا ہے، کیونکہ جب اس کے متعلق سوال کیا جائے تو یہ آگے سے لڑنے کو پڑتا ہے، بد زبانی کرتا ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے جب اس طرح کی فضول تھیوریز یہ پیش کرے گا تو پھر سوال تو بنتا ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس سوال نہیں، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس وجہ سے آگے سے یہ لڑنے کو پڑتا ہے۔ اب اسی پر بات نہیں، اب پہلے زاہد خان صاحب نے تو اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ میرا خدا جو ہے وہ اندھیروں میں جو ذرے تھے اس کی پیداوار ہے، اور وہی لائف فورس ایلیمنٹ تھے، اور انہی سے یہ خود بخود پیدا ہو گیا یہ والا خدا۔ اور اب کچھ دیر بعد، تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے کہ زاہد خان نے اپنے خدا کی ایک تصویر پیش کر دی، اور یہ تصویر کیا ہے؟ اب میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ غور سے اس تصویر کو دیکھیں۔ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہی وجود ہے جس کے متعلق اس نے کہا تھا کہ وہ سرد اندھیروں میں آوارہ ذرات کے ملنے سے خود بخود پیدا ہو گیا؟ کیونکہ ہر شخص یہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ تو ایک انسانی شکل ہے، انسانوں کی طرح اس کی آنکھیں ہیں، انسانوں کی طرح اس کا ناک ہے، انسانوں کی طرح اس کا منہ اور ہونٹ ہے، انسانوں کی طرح اس کے کان ہیں۔ تو جو انسان ہوتا ہے وہ کبھی اندھیروں سے پیدا ہوتا ہے؟ کوئی ایسا انسان کوئی ہے یہاں پہ؟ کیا زاہد خان اندھیروں سے پیدا ہوا تھا؟ کیونکہ اس طرح کی جو شکل ہوتی ہے وہ تو مرد اور عورت کے ملنے سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور مرد اور عورت کے ملنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہی ایک بدبودار قطرہ جو جا کے ملتا ہے عورت کے بیضہ سے، اور پھر وہاں سے پھر وہ بچہ پرورش پاتا ہے، اور وہ پھر بڑا ہوتا ہے اور اس کی پھر یہ شکل بنتی ہے۔ تو زاہد خان کا خدا انسان کی ایک پیداوار ہے، ایک مرد اور عورت کی پیداوار ہے۔ اور جب یہ بات زاہد خان سے کہی جائے تو وہ آگے سے لڑنے کو دوڑتا ہے، بتاتا نہیں ہے کہ یہ خدا، کیا یہ وہی خدا ہے جس نے تمام کائناتوں کو پیدا کیا،
جو ہر وقت یہاں سے کئی لائٹ ایئر دور بھی موجود ہے اور یہاں پہ بھی موجود ہے، جو عرش عظیم کا بھی رب ہے اور انسان کی جو شاہرگ سے بھی قریب ہے، کیا یہ وہی رب ہے؟ اگر یہ انسان ہے تو یہ تو اس کو تو آکسیجن چاہیے، مچھر اس کے ناک میں گھس جائے تو یہ وہیں پہ مر جائے، یہ اس کے خدا کی اوقات ہے۔ لیکن ان سوالوں کا جواب زاہد قذاب کے پاس نہیں، کیونکہ یہ اس کے ذہن کی اختراع ہے، اور اس کا جو خدا ہے وہ بھی اس کے ذہن کی اختراع ہے۔ دیکھیں، خدا تعالیٰ تو دوسرے لوگوں کو جو اور معبود بنا کے بیٹھے ہیں ان کو یہی کہتا ہے کہ تمہارے معبود تو کچھ پیدا کر نہیں سکتے، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں تک کہ مکھی کوئی تم سے کوئی چیز لے جائے چھین کے، تم اس سے نہیں چھین سکتے، یہ تمہارے معبود ہیں۔ اور زاہد قذاب کے خدا کی بھی یہی حالت ہے، اس بیچارے کی ناک پہ یہ جو فوٹو شاپی خدا ہے، مکھی بیٹھ جائے، یہ مکھی اڑانے کی طاقت نہیں رکھتا، ایسا بے بس خدا ہے۔ اور یہ اس کا لپسٹک جو ہے، یہ جو اس کی خراب ہو جائے تو کیا ہر وقت اس کی کوئی لپسٹک کرتا رہتا ہے؟ ہر وقت میک اپ کرنے کے لیے اس نے فرشتے رکھے ہوئے ہیں۔ اور مکھی اگر اس خدا کی کوئی چیز لے کے بھاگ جائے تو کیا یہ خدا اسے چھین سکتا ہے؟ ایسا بزدل اور ایسا بے بس خدا ہے، تو یہ خدا کس کام کا؟ کیا کسی شخص میں یہ ساری باتیں سن کے یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اس خدا سے تعلق پیدا کروں؟ ہر شخص کے دل کو میں اس سے نفرت پیدا ہوگی کہ یہ کیا خدائی کا ڈھونگ اس نے رچایا ہے۔ اور ایسا یہ خدا ہے جو یہ زاہد خان قذاب نے بنایا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں سارے جو پہلے مذاہب ہیں میں ان کو منسوخ کرنے آیا ہوں، یہ والا بدبودار قطرے کی پیدائش خدا انٹروڈیوس کرنے کے لیے۔ عقل کے اندھے ہیں جو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ایسے عقل کے اندھوں کی کوئی کمی نہیں، بے شمار لوگ ہیں جو سانپ کو خدا کہتے ہیں، جو چوہے کو خدا کہتے ہیں، وہ اس زاہد خان کے فوٹو شاپی خدا سے بہتر ہیں کہ چوہا اور سانپ تو بھاگ کر اپنی جان بچا لیتے ہیں، لیکن یہ تو بیچارہ بس ٹکر ٹکر گھورتا رہتا ہے۔ سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو، اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی اس سے چھین نہیں سکتے۔ بڑا بزدل ہے طلب کرنے والا، اور بڑا بزدل ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہوں نے اللہ کے مرتبہ کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور اور قوت والا اور غالب و زبردست ہے۔ الحج آیات 73 تا 74۔ اور پھر زاہد قذاب کہتا ہے کہ جی دیکھیں، وہ آپ کے رسول نے بھی تو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ یعنی انتہائی جاہلیت ہے کہ اس سے آدمی سمجھے کہ وہ خدا جس نے انسان کو بنایا، تمام کائنات کو بنایا، وہ اسی طرح کا ہے جیسے آپ انسان ہیں، جیسے زاہد خان قذاب نے اپنا یہ خدا بنایا ہے، وہی کان، وہی آنکھ اور وہی ناک، تو وہ خدا بھی اسی طرح کا ہے۔ اور پھر اسی خدا کے متعلق ہم یہ بھی تصور کریں کہ وہ شکل تو میں اور ہر طرح سے تو وہ انسان ہے، لیکن وہ تمام کائناتوں کا خالق اور مالک بھی ہے۔ اور ایسا عقل سے اندھا سوائے زاہد قذاب کے اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو ایسا تصور کرے، کیونکہ اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اس سے مراد اس کی صفات ہیں، کہ کچھ صفات میں وہ اللہ تعالیٰ کی اس میں صفات ہیں، مثلا رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور انسان بھی اپنے حد میں رحم کر سکتا ہے۔ محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور انسان بھی محبت کرتا ہے۔ اور انسان کانوں سے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ یہی اس طرح کے کان ہیں جیسے ہمارے کان ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو ہم کہیں اللہ تعالیٰ کی آنکھیں بھی ایسی ہیں جیسے ہماری ہیں۔ یہ کوئی جاہل شخص ہے جو یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایسی بات ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق ہے کہ کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے انسان میں بھی پیدا کی ہیں کہ وہ
ان کو اپنے کام میں لاتا ہے جس حد تک کہ اس کو طاقت دی گئی ہے۔ یہ جو فرمایا گیا کہ وہ کفواً احد، تو اس میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ باوجود اس کے کہ خدا تعالیٰ کی بعض صفات کے مشابہ صفات انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود خدا تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں، کمثلہ ہی شیئن، کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کے کوئی مشابہ نہیں، کیونکہ انسان کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں وہ ایسے طور پر نہیں پائی جاتی کہ وہ خدا تعالیٰ کا ہم کفو ہو سکے، اس کا مثل ہو سکے۔ مثلاً ظاہر ہے کہ انسان بھی اپنے دائرہ میں بصیر ہے، بصارت رکھتا ہے، اور اپنے دائرہ میں سمیع ہے، سنتا ہے، لیکن انسان کی بصارت اور سماعت اتنی ناقص اور محدود ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی بصارت اور سماعت کے مقابلہ میں قطعاً نہیں رکھا جا سکتا۔ جیسے جانور بھی دیکھتا ہے اور انسان بھی دیکھتا ہے، اور جانور بھی کھاتا ہے اور انسان بھی کھاتا ہے، اور جانور بھی چلتا ہے اور انسان بھی چلتا ہے، لیکن اس میں ایک واضح فرق موجود ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے جو کام لیتا ہے وہ جانور نہیں لیتا، اور انسان اپنے منہ سے جو کام لیتا ہے وہ جانور نہیں لیتا، اور انسان اپنے پیروں سے جو کام لیتا ہے وہ جانور نہیں لے سکتا۔ مثلاً انسان اپنی آنکھوں سے کام لے کر آئندہ کے متعلق نظریات قائم کر سکتا ہے، لیکن جانور ایسا نہیں کرتا۔ انسان اپنے منہ سے کھاتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میرا منہ کسی ایسی چیز کو نہ کھائے جو میری صحت کے لیے مضر ہو، لیکن جانور ایسا نہیں کرتا۔ اسی طرح انسان اپنے پیروں سے چلتا ہے اور جانور بھی اپنے پیروں سے چلتا ہے، لیکن انسان اسی پیروں کی حرکت سے جس سے وہ چلتا ہے ہر طرح کی حرکتیں وہ کر سکتا ہے، اور اس کا چلنا انسان کے چلنے کے مطابق نہیں ہے۔ اس نے اپنے لیے سائیکل ایجاد کیا، کشتیاں ایجاد کی، جہاز ایجاد کیے، لیکن جانور ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اس کے پیروں کی حرکت ایک محدود طور پر چلتی ہے، اس لیے جانور بھی انسان کا ہم کفو نہیں، اسی طرح انسان بھی اللہ تعالیٰ کا ہم کفو نہیں، بے شک ان میں کچھ چیزیں مشترک ہیں صفات کے لحاظ سے۔ اس لیے اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ انسان کے سننے اور دیکھنے کو خدا تعالیٰ کے سننے اور دیکھنے پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، انتہائی جاہلیت ہوگی اگر کوئی ایسا کرے، کیونکہ خدا تعالیٰ کا دیکھنا اور طرح کا ہے، اس کی اس طرح کی جسمانی آنکھیں نہیں ہیں، اس کا دیکھنا کس طرح کا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، مگر انسان کا دیکھنا کچھ اور قسم کا ہے۔ خدا تعالیٰ تو ما وراء الورا دیکھتا ہے، مگر انسان نہیں دیکھ سکتا۔ دیوار کے پیچھے جو چیز ہے وہ انسان نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ خدا تعالیٰ کی نظر سے وہ چیز اوجھل نہیں ہوتی۔ اس طرح انسان بولتا ہے تو دوسرے لوگ بھی سن لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنے نبیوں سے کلام کرتا ہے تو ان کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ بھی نہیں سن سکتے، اور اللہ تعالیٰ جب اپنے نبیوں سے کلام کرتا ہے تو وہ کئی ایسی چیزیں بتا دیتے ہیں جو عام انسانوں کے بس میں نہیں ہوتی۔ بس زاہد خان کا یہ انتہائی جاہلیت ہے، وہ کہتا ہے کہ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کو خدا کی صورت پہ پیدا کیا گیا، تو اس نے ناک کان آنکھوں والا ایک آدمی بنا کے تو کہہ دیا جی یہ ہمارا خدا ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ باتیں بیان کرتی ہیں کہ زاہد خان کی جو فلسفی ہے نا، یہ اس نے اپنے گھر میں بیٹھ کے بنائی ہوئی ہے اندھیرے کمرے میں، اسی وجہ سے اس میں کوئی ربط نہیں ہے۔ پہلے وہ اپنے خدا کی پیدائش کچھ اور طریقے سے بناتا ہے، اور پھر مزید اس میں رنگ بازی ڈالنے کے لیے پھر خدا کو ایک انسانی شکل کا بنا دیتا ہے، اور اس کے اوپر بڑا فخر کر رہے ہیں کہ جی میں نے خدا کو انٹروڈیوس کرا دیا۔ بھی اگر خدا یہ ہے تو لعنت ہے تمہارے اس خدا پہ جو ہمارے تو کسی کام کا نہیں ہے، نہ وہ ہماری کوئی مشکلات دور کر سکتا ہے، نہ وہ ہمارے کسی کام آ سکتا ہے، وہ تو خود اپنے منہ پہ بیٹھی مکھی اڑا نہیں سکتا۔ تو پس اصل خدا کا جو تصور ہے وہ قرآن مجید نے پیش کیا ہے، اور یہ سورۃ الاخلاص انتہائی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ کے حسن اور اس کے احسانات کو بتا دیتی ہے، اور دل
بے اختیار ایسے خدا تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے اور اس سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے. اور یہی ہے توحید کا پیغام جو دین تمام مذاہب کا پیغام رہا ہے. اور اسی سے اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور جتنی محبت یہ گہری ہوتی ہے اتنا ہی انسان گناہ سے بچتا ہے اور اس کو نجات ملتی ہے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم طارق چوہان صاحب. آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس پٹ اپ کیے. آپ نے سورہ اخلاص کا حوالہ دیا اور کافی اچھے طریقے سے اپنی بات پیش کرنے کی کوشش کی، جس میں آپ کامیاب بھی رہے. تو سارے پوائنٹس ممبرس نے بھی سن لیے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ زاہد خان صاحب بھی سنیں گے اور اس پہ انشاءاللہ اپنے کمنٹس بھی دیں گے آپ کی باتوں پہ. تو آپ تشریف لائے، بات چیت کی، جانکاری دی. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر. تھینک یو.